بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر میں ہم پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے بارے میں بات کریں گے۔ افغانستان پاکستان کے شمال اور شمال مغرب میں واقع ہے۔ قونصلیٹ جنرل آف پاکستان کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر لائن کی لمبائی 2430 کلومیٹر ہے، جبکہ ویکیپیڈیا اور نیشنل جیوگرافک سوسائٹی کے مطابق اس کی لمبائی 2640 کلومیٹر ہے اور اس بارڈر کو ڈیورینڈ لائن کہا جاتا ہے۔ The relationship between Pakistan and Afghanistan is complex and has been influenced by a range of historical, political and social factors. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات سادہ نہیں بلکہ الجھے ہوئے ہیں، اور اس الجھے ہوئے ہونے کی وجہ نہ صرف ایک فیکٹر بلکہ مختلف فیکٹر ہیں، جن میں تاریخی عوامل، سیاسی عوامل اور معاشرتی عوامل بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں ان تعلقات پر۔ تاریخی پس منظر میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کالونیل لیگیسی سب سے اہم اور سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا فیکٹر نظر آتا ہے۔ The borders between Pakistan and Afghanistan were drawn during the colonial era, and the Durand Line, which demarcates the boundary between the two countries, is not recognized by Afghanistan as an official international border. کالونیل دور میں جبکہ مشترکہ ہندوستان برطانیہ کے زیر تسلط تھا، اس دور میں برطانوی افواج نے مشترکہ ہندوستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورینڈ لائن کو انٹرنیشنل بارڈر تو ڈکلیئر کر دیا، لیکن افغانستانی گورنمنٹ نے اور افغانی عوام نے اس کو ابھی تک انٹرنیشنل بارڈر کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان تو ڈیورینڈ لائن کو پاک افغان بارڈر کے طور پر مانتا بھی ہے، تسلیم کرتا بھی ہے اور چاہتا بھی ہے کہ افغانستان بھی اسے تسلیم کرے، لیکن افغانستان اس کو انٹرنیشنل بارڈر کے طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ پوسٹ انڈیپینڈنس ریلیشن Since Pakistan's independence in 1947 and Afghanistan's sovereignty, the two countries have had a relationship marked by periods of tension and cooperation. 14 اگست 1947 کو پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات ایک جیسے نہیں رہے، بلکہ ٹائم ٹو ٹائم، وقتاً فوقتاً، کبھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں ٹینشن آ جاتی ہے اور کبھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ Historical tensions. Relations have often been strained due to various political disagreements, including issues related to the Durand Line and differing positions on regional conflicts. Durand Line کے تنازع کو لے کر اور ان کے علاوہ علاقائی سطح پہ مختلف تنازعات کو لے کر پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بعض اوقات ختم ہونے کے نہج پہ پہنچ جاتے ہیں۔ Diplomatic engagements. Despite tensions, there have been efforts to improve relations through diplomatic channels. Various bilateral talks and agreements have been made to address issues of mutual concerns. اگرچہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کبھی بھی قابل رشک نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات خراب وقتاً فوقتاً ہوتے رہے، اس کے باوجود بھی ان دونوں ممالک کے درمیان ٹینشنز ختم کرنے کے لیے سفارتی سطح پر کوششیں جاری رہتی ہیں۔ دو طرفہ مذاکرات اور آپس میں مختلف معاہدے آپس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے راہ حل ڈھونڈنے کی خاطر کیے جاتے ہیں۔ Cross border issues. Both countries have faced security challenges related to cross border insurgencies and militant activities. دونوں ممالک کراس بارڈر سے، یعنی کہ پاکستان افغانستان کے بارڈر کے اندر سے اور افغانستان پاکستان کے بارڈر کے اندر سے ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز، دہشت گردوں کی مسلح گروہوں کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اور وہاں پہ موجود ٹیررسٹ گروپ کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرتے رہتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہو چکا ہے
کہ پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گرد حملوں میں ملوث دہشت گرد وہ افغانستان سے بارڈر پار کر کے آتے ہیں، اور افغانستان کے اندر بہت سے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جن کے تانے بانے پاکستان کے بارڈر کی اندر حدود سے ملتے ہیں۔ The border region, especially the tribal areas, have been a hot spot for militant groups. بارڈر کے جو علاقے ہیں، دونوں طرف کے بارڈر پار کے جو علاقے ہیں، خصوصاً قبائلی علاقے جو ہیں، یہ علاقے مسلح گروہوں کی رہائشی ٹھکانوں کے طور پر سرو کر چکے ہیں۔ Counter terrorism cooperation. There have been instances of cooperation in counter-terrorism efforts, but mutual suspicions and accusation have often complicated these efforts. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ان دونوں کے درمیان صرف مسائل ہی موجود نہیں بلکہ ان کو حل کرنے کی کوششیں بھی کی جا چکی ہیں۔ بالخصوص دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش بھی کر چکے ہیں، لیکن پھر سے پرابلم یہ آ جاتی ہے درمیان میں کہ پاکستان اور افغانستان گورنمنٹ کی سطح پر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی کوششوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں دہشت گرد پالنے اور دہشت گرد کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ یہ ایکوزیشن جو ہے، یہ الزامات جو ہیں، یہ شک کی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھنا، یہ سب کچھ سبب بن جاتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کاؤنٹر ٹیررزم یعنی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون کو روک دے، اس کو مزید نہ بڑھنے دے۔ ریجنل کنیکٹیویٹی. Both countries have explored opportunities to enhance regional connectivity and trade through initiatives like the Pakistan-Afghanistan Transit Trade Agreement. پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی سطح پر کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ تجارتی سطح پر تعلقات بڑھا دیں، جس کی ایک مثال پاکستان اور افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ ہے۔ افغان ریفیوجیز. Pakistan has hosted a large number of Afghan refugees over the decades, particularly during the period of conflict in Afghanistan. افغانستان پر جب سے رشیا نے حملہ کیا ہے تب سے لے کے آج تک پاکستان نے ملینز کی تعداد میں افغان ریفیوجیز کو پناہ دی، افغان پناہ گزینوں کو پناہ دی۔ یہاں پر نہ صرف انہیں پناہ دی بلکہ انہیں بہترین روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے۔ This has placed a significant strain on Pakistan resources and has been a continuous issue in bilateral relations. افغان مہاجرین پاکستان میں جب سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ آباد ہوئے ہیں، پاکستان میں انہوں نے جب سے پناہ لی ہوئی ہے تب سے افغان مہاجرین پاکستان کی ریسورسز پر، یہاں کے وسائل پر بہت زیادہ بوجھ بن چکے ہیں۔ روزگار کے وہ مواقع جو کہ پاکستانیوں کو ملنے چاہیے، ان کی بجائے وہ مواقع لاکھوں کی تعداد میں افغانیوں نے اٹھا لیے، اور بہت سے افغان ریفیوجیز پاکستان میں غیر قانونی امور میں بھی ملوث پائے گئے، جن کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں مسلسل مسائل رہتے ہیں۔ طالبان's return. The return of the Taliban to power in Afghanistan in 2021 has further complicated relations. طالبان کے حوالے سے پاکستان کا رول بڑا کمپلیکیٹڈ رہا ہے۔ جب رشیا آیا تب طالبان کو پاکستان نے امریکہ کے کہنے پر سپورٹ کیا۔ جب امریکہ افغانستان پہ حملہ آور ہوا، طالبان کے خاتمے کے لیے پاکستان نے امریکہ کو سپورٹ کیا، اور جب 2021 میں طالبان پاور میں آ گئے افغانستان میں تو ان مسائل نے مزید سر اٹھانا شروع کیا، کیونکہ طالبان اور پاکستان کی گورنمنٹ کے درمیان جو ریلیشن تھے وہ مزید کمپلیکیٹ ہو گئے۔ پاکستان ہیز بین accused by some Afghan factions of supporting the Taliban, which was led to increased tensions and diplomatic challenges. 2021 میں جب طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا، اس سے پہلے بعض خصوصی افغانی حلقے
پاکستان پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹینشنز بڑھ گئے اور دونوں ممالک کو نئے سرے سے ڈپلومیٹک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں ممالک کو نئے سرے سے سیاسی سطح پر، سفارتی سطح پر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سارے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے سوال یہ بنتا ہے کہ مستقبل میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کس طرح ہو سکتے ہیں، کون سا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چیلنجز اینڈ کرٹیسزم کو دیکھتے ہیں۔ Suspicion and mistrust. Mutual distrust remains a significant obstacle. پاکستان اور افغانستان چونکہ ابھی تک ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے، یہی شک کی نگاہ سے دیکھنا اور اعتماد نہ کرنا بہترین تعلقات بننے کے لیے ایک بیریئر ہے، ایک آبسٹیکل ہے، ایک رکاوٹ ہے۔ اور بات صرف شک کرنے اور اعتماد نہ کرنے تک محدود نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ ایکوزیشن آف انٹرفیئرنس اینڈ سپورٹ فار انسرجنٹ گروپس کنٹینیوز ٹو افیکٹ ریلیشنز۔ پاکستان افغانستان پر الزامات لگاتا ہے اور افغانستان پاکستان پر الزامات لگاتا ہے کہ ان کے اندر پلنے والے ملیٹنٹ گروپ، انسرجنٹ گروپس ایک دوسرے ممالک میں بارڈر کراس کر کے دہشت گرد کارروائیاں کرتے ہیں، یعنی کہ پاکستان افغانستان کو الزام دیتا ہے اور افغانستان پاکستان کو الزام دیتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو اپنی زمین استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اس حالت میں دونوں ممالک کے درمیان ریلیشنز، تعلقات بہتری کی طرف آنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جیو پولیٹیکل ڈائنامکس. The involvement of other regional and global powers in Afghanistan also affects Pakistan-Afghanistan relations, adding layers to complexity to their bilateral interactions. افغانستان کے اندر عالمی قوتوں کی مداخلت پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے دو طرفہ تعلقات میں مزید خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ ان سب مشکلات کے باوجود بھی بہتری کی کرن نظر آتی ہے، وہ کن پوائنٹ کی بنیاد پر آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ فیوچر پراسپیکٹس. پیس اینڈ اسٹیبلٹی. فار اے مور اسٹیبل ریلیشن شپ there needs to be increased cooperation on security, economic development and cross-border issues. پاکستان اور افغانستان اگر سیکیورٹی کے حوالے سے، معاشی ترقی کے حوالے سے اور اپنی سرزمین بارڈر پار کے خلاف نہ استعمال کرنے کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے تو ان کے تعلقات میں یقینی طور پر بہتری آ سکتی ہے۔ ڈپلومیٹک انیشیٹوز. Ongoing diplomatic efforts and regional cooperation will be crucial in addressing the challenges and improving relations. ان دو ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات جو ہیں، سفارتی سطح پر جو کاوشیں ہیں، یہ جاری رہیں اور علاقائی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے حوالے سے اگر یہ کوششیں جاری رہیں تو یقینی طور پر یہ مختلف چیلنجز کو، مختلف مشکلات کو حل کرنے کے لیے اور آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی اہم اقدامات ثابت ہو سکتے ہیں۔ In summary, Pakistan and Afghanistan have a multifaceted relationship marked by historical grievances, security concerns, and intermittent cooperations. The dynamic of their relationship are influenced by both internal factors اینڈ ریجنل جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔